الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عام نعمت ہے جو امیر و غریب، عالم و جاہل اور چھوٹے بڑے سب کو یکساں ملی ہے۔ وقت کی مثال کڑکڑاتی دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی اس سل سے دی گئی ہے جس سے اگر فائدہ اٹھایا گیا تو فبیہا، ورنہ وہ تو بہرحال پگھل ہی جاتی ہے۔ اس وقت مسلم معاشرہ مجموعی طور پر ضیاع وقت کی آفت کا شکار ہے۔ یورپی معاشرہ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود وقت کا قدردان ہے اور وہ زندگی کو ایک نظام کے تحت گزارنے کا پابند ہے۔ علم و فن اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ جو قومیں وقت کی قدر کرنا جانتی ہیں وہ صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر سکتی ہیں، وہ فضاؤں پر قبضہ کر سکتی ہیں، وہ عناصر کو مسخر کر سکتی ہیں، وہ پہاڑوں کے جگر پاش کر سکتی ہیں، وہ ستاروں پر کمندے ڈال سکتی ہیں، وہ زمانے کی زمام قیادت سنبھال سکتی ہیں۔ لیکن جو قومیں وقت کو ضائع کر دیتی ہیں وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ ایسی قومیں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، وہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے خسارے میں رہتی ہیں۔ وقت کا ضیاع ان کے ہاتھوں میں کشکول گدائی تھما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں زمانے اور دن رات کی قسم کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات کی قسمیں ملتی ہیں، کہیں صبح کی، کہیں چاشت کے وقت کی اور کہیں وقت عصر کی قسم کھائی گئی ہے۔ ان قسموں کا ایک بڑا مقصد پکار کر انسان کو وقت اور عمر عزیز کی گزرتی لہروں سے نفع اٹھانے اور پل پل لمحہ کو تول کر خرچ کرنے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ وقت کی قدر، عمر عزیز کی اہمیت اور اس کے احساس اور تعمیری زندگی اختیار کرنے کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں مختلف اسلوب و انداز سے توجہ دلائی گئی ہے۔ حدیث کے مشہور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سنن صحاح ستہ میں شمار ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سنن کو 5,00,000 احادیث سے منتخب کر کے لکھا ہے، اور امام ابو داؤد کی سنن میں 4,800 احادیث ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی سنن سے اسلامی نظام کے دستور کی جامعیت پر نمونے کے طور پر 4 احادیث کا انتخاب پیش کیا، اور ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان لا یعنی مشاغل ترک کر دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھیے، موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کی گھڑی کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور فقر سے پہلے مالداری کو۔ امام بخاری اور امام ترمذی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فراغت کی نعمت۔ صحت کا احساس تب ہوتا ہے جب بیماری ڈیرے ڈال لیتی ہے، اور فراغت کا احساس تب ہوتا ہے جب انسان مختلف قسم کے مشاغل میں الجھ جاتا ہے۔ علامہ سیوطی نے جمع الجوامع میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح کو جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ صدا لگاتا ہے، آج اگر کوئی بھلائی کر سکتا ہے تو کر لے،
آج کے بعد میں کبھی واپس نہیں لوٹوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے کی گردش اگرچہ ایک عجیب امر ہے، لیکن انسان کی غفلت اس سے زیادہ عجیب ہے۔ انسان کو تو اپنی عمر کے اس دن پر آنسو بہانے چاہیے جو گزر جائے اور اس میں اس نے کوئی نیکی نہ کی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میری طبیعت پر یہ بات بہت گراں گزرتی ہے جب میں کسی کو بالکل فارغ دیکھوں کہ نہ وہ دین کے کام میں مشغول ہو اور نہ دنیا کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک میں صوفیاء کرام کے پاس رہا، ان کی صحبت سے مجھے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ وقت تلوار کی مانند ہے، آپ اس کو کسی عمل میں کاٹیے ورنہ حسرتوں میں مشغول کر کے یہ آپ کو کاٹ ڈالے گا۔ اور دوسری یہ کہ نفس کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر آپ نے اسے اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ آپ کو برے کام میں مشغول کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ذمے کام بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت مختصر۔ جس نے اپنے وقت سے فائدہ اٹھایا، طلب و محنت جاری رکھی اور اپنی دنیا آپ زندوں میں پیدا کی، اس کے دامن نصیب میں تو کچھ آ جاتا ہے، ورنہ اس کی گردش کی تنگی داماں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ کسی کی خاطر رکتی ہے اور نہ گزر جانے کے بعد واپس لائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اوقات زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔